بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے۔ محترم سامعین، اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے قرآن مقدس سے سورہ فجر کی چند آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ سورہ فجر کی ان آیات میں مالک ارض و سما نے انسان کی کیفیت اور حالات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، پس جو انسان ہے نا، انسان، اللہ کہہ رہے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس جو انسان ہے نا، اذا ما ابتلاه ربہ، جس وقت اس کا رب اس کی آزمائش کرتا ہے، اس کا رب اس کی آزمائش کرتا ہے، فاکرمہ ونعم، اللہ اسے عزتیں دیتا ہے اور نعمتوں کی بہتات دیتا ہے، یعنی مال کی زیادتی دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے اور عزت و اکرام کا اللہ اسے مالک بناتا ہے، تو فیقول، کیا کہتا ہے؟ ربی اکرمن، میرے رب نے میری عزت بنا دی ہے، میرے رب نے مجھے نواز دیا ہے، میرے رب نے مجھ پر رحم کیا ہے، میرے رب نے مجھ پر رحمتوں کی برسات کی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ فرماتے ہیں اور جب وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب ہم اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اچھا، قرآن مقدس کی ان دو آیات میں اللہ نے دو بہت بڑے مسئلوں کا حل کیا ہے۔ ایک ہے حد سے زیادہ مالدار، اس کو کیا سوچنا چاہیے، حالانکہ میرے رب کے اللہ کا حق یہ تھا، بندے کا حق اللہ پر یہ تھا کہ جب اللہ نے اسے بہت زیادہ مال دیا تو اس مال کے دینے کے بعد اللہ نے ساتھ ایک لفظ کو جو ہے شامل کیا، اذا ما ابتلا، اب اس کا جو زیادہ اللہ نے اسے مال دیا ہے وہ اس کی آزمائش تھی، زیادہ مال جو دیا ہے وہ اس کی آزمائش تھی، زیادہ نعمتیں دی ہیں وہ اس کی آزمائش تھی، لیکن اس بندے نے ایک پل کے لیے نہیں سوچا کہ یہ مال مجھے کثرت مال کی کیوں ملی ہے، نعمتوں کی کثرت کیوں ملی ہے، دنیا کی عزتوں کی اتنی زیادہ بہتات کیوں ہے، عزتوں کی اتنی زیادہ زیادتی کیوں ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ شاید میرا رب مجھ پر بہت ہی راضی ہو چکا ہے، اب اس نے اس بات کو بالکل سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کہیں آزمائش تو نہیں ہے۔ اذا ما ابتلاہ، جب اللہ نے اسے آزمایا، اس میں آزمائش یہ تھی کہ جب اللہ نے اسے اتنا مال دے دیا، پھر وہ اللہ کے راستے میں کتنا قربان کرتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں کتنا دیتا ہے، پھر وہ اللہ کے سامنے عاجزی کتنی کرتا ہے، انکساری کتنی کرتا ہے، آہو بکا کتنا کرتا ہے اور شکر کتنا کرتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اس میں موجود نہ ہوئیں، بلکہ اس نے کہا کہ ہائے میرے رب نے تو مجھے نواز دیا،
میرے تو یہ نیکیوں کا بدلہ مل رہا ہے، مجھے تو یہ میری محنتوں کا بدلہ مل رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس نے کہا ربی اکرمن، مجھے میرے رب نے بڑی عزت سے نوازا ہے، میرے رب نے بڑی عزت سے نوازا ہے۔ اور ساتھ ہی اما اذا مبتلا، جب اللہ نے آزمائش اس شکل میں کی کہ فقدر علیہ رزقا، اس کے رزق کو اس پر تنگ کر دیا، تو اس نے یہ نہیں کہا، ہرگز نہیں کہا کہ وہی اللہ تھا جس نے مجھے مال زیادہ دیا، کیا ہوا آج اس نے میرا رزق تنگ کر دیا۔ اس حالت میں بھی میں شکر کرنے والا بنتا اور بنوں، اور میں شکر کرنے والا تھا، اور اس حالت میں بھی میں شکر کرنے والا ہوں اور صبر کرنے والا ہوں۔ نہیں، ایک جھٹ سے انسان بدل گیا۔ پہلے کیا کہتا ہے؟ ربی اکرمن، مجھے میرے رب نے عزتیں دے دی، مجھے میرے رب نے عزتیں دے دی۔ جب مال کی کمی ہوئی، کھانا پینا کم ہوا، رزق تنگ ہوا، کپڑا پہننے کے لیے نہیں، جوتا پہننے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو اس نے یہ نہیں کہا اللہ تیرا شکر ہے، میں صبر کرنے والا ہوں، وہ حالت بھی تو نے عطا کی تھی، یہ حالت بھی تو نہیں، ایک جھٹ سے بدلا۔ اور کیا کہتا ہے؟ ربی اہانن، مجھے میرے رب نے ذلیل کر دیا، مجھے میرے رب نے ذلیل کر دیا۔ یہ ہے انسان کی کیفیت۔ مال زیادہ ہو تو تب یہ اتراتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ میری محنتیں ہیں، میری کوششیں ہیں، میری تگ و دو ہے، یہ سارا کچھ میرا ہی کیا ہوا ہے، میرے اعمال ہی ایسے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنا نواز دیا ہے۔ اور جب مال کم ہو جائے پھر صبر نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے مجھے میرے رب نے ذلیل کر دیا۔ جب بلندی کے لیے نکلتا ہے تو حد سے تجاوز کر جاتا ہے، جب گرنے پہ آتا ہے تو حد سے گر جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کی کیفیت جو اللہ نے قرآن مقدس میں بیان کی ہے۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے ذلیل کیا ہے، کلا، ہرگز نہیں، اللہ نے اسے ذلیل نہیں کیا۔ کلا، قرآن مقدس میں کلا جہاں بھی اللہ نے استعمال کیا ہے باریک کاف کے ساتھ، کلا نہیں، ہرگز نہیں، یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، غلط بولتا ہے، ہرگز نہیں، یہ بندہ غلطی پہ ہے، ہم نے اسے ذلیل نہیں کیا۔ اللہ پھر وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ جب ہم نے اسے مال دیا نا تو یہ اتنا غرور اس میں آیا، اتنا فخر آیا، اتنا تکبر آیا کہ اس نے یتیم کو دھکے مارے، یتیم کی عزت نہیں کی، یتیم کی عزت۔ یہ کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے، کتنی بڑی اہمیت کی، کہ جو ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ جب مالدار ہوتا ہے پھر اس میں مال کی ہوس اور مال کا لالچ، اور زیادہ سے زیادہ اس میں جب وہ لالچ آتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ بھی میرا ہو جائے، وہ بھی میرا ہو جائے، وہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی پھر وہ غریب کو بھی نہیں چھوڑتا، یتیم کو بھی نہیں چھوڑتا، اس کا بھی مال کھاتا ہے، اس کا بھی مال کھاتا ہے، بیواؤں کا بھی مال کھاتا ہے، یتیموں کا بھی مال کھاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسے ہم نے ذلیل نہیں کیا، کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ ہم نے اسے ذلیل نہیں کیا، بلکہ اس نے یتیم کا احترام نہیں کیا۔ اس برے عمل کی زد میں آ کے اس پر جو ہم نے رزق کی بہتات کی تھی نا، زیادتی کی تھی، اب اسی وجہ سے اللہ نے اس پر رزق تنگ کر دیا، اسی وجہ سے اللہ نے اس پر رزق تنگ کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے کلمات، میرے آقا فرماتے ہیں کائنات میں سب سے بہترین گھر وہ ہے، سب سے بہترین گھر وہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے اعلیٰ ترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں کسی یتیم کی کفالت کی جائے۔ کوئی یہ نشانی نہیں ہے، کوئی یہ مطلب کہ شرط نہیں ہے وہ گھر کیسا ہو، اس میں مطلب کہ آسائش و آرام کے سارے سامان ہو، وہ کسی کوٹھی کی شکل میں ہو، وہ کسی بنگلے کی شکل میں ہو، نہیں، وہ بے شک جھوپڑی ہو، بے شک وہ جناب لکڑیاں ڈال کے اور انتہائی کمزور گھر ہو، وہ کسی کام کا نہ ہو۔ سب سے بہترین گھر اللہ کی نظر میں اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں وہ گھر ہے جس میں کسی یتیم کی۔ اچھا، اب اس کا مفہوم الٹ لیتے ہیں، مفہوم الٹ لیتے ہیں، سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس گھر سے یتیم کو دھکے پڑتے ہیں۔ اگر وہ سب سے بہترین ہے تو یہ سب سے
بدترین ہے۔ اللہ اکبر، بات کو ختم کرے اللہ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ ہم نے اسے ذلیل نہیں کیا اس کے برے اعمال کی وجہ سے۔ جب اس نے مال کا اتنا زیادہ لالچ کیا کہ یتیموں کا بھی خیال نہ کیا تو پھر ہم نے اس پر جو مال کی زیادتی۔ اچھا انسان پتہ کیا سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھتا نہیں ہے، مجھے کوئی سنتا نہیں ہے۔ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ کی دی ہوئی بنائی کے ساتھ یہ دنیا کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے وہ بنائی دینے والا اس کو دیکھ نہ رہا ہو؟ جس اللہ نے اسے شعور بخشا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ اس کے شعور پر پکڑ نہ کرے، اس کو جو ہے وہ پوچھے نہ اس سے؟ اللہ اکبر، جس اللہ کی دی ہوئی زبان طاقت سماعت سے یہ سنتا ہے اور جس اللہ کی دی ہوئی زبان سے یہ بولتا ہے، تو پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ اس سے بول کر پوچھ نہیں سکتا، وہ اس کا محاسبہ نہیں کر سکتا، وہ اس کی گرفت نہیں کر سکتا؟ یہ انسان کی سوچ ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، مجھے کوئی سمجھتا نہیں ہے، مجھے کوئی سنتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ایک تو اس نے یتیم کو دھکے دیے، یتیم کا خیال نہیں کیا، اور دوسرا نہ تو خود کسی مسکین کو کھانا کھلایا اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو آمادہ کیا ہے۔ یہ دو بہت بڑی غلطی ہے جو انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ پیچھے اللہ فرماتے ہیں ربی احانن، اس نے کہا مجھے میرے رب نے ذلیل کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ذلیل ہم نے اپنی مرضی سے ہم نے ذلیل نہیں کیا، بلکہ اس کے دو بڑے بڑے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ذلیل کیا ہے۔ ایک گناہ یہ ہے کہ اس نے یتیم کی عزت ہی نہیں کی، اکرام ہی نہیں کیا، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ کبھی کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ اکبر، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، جب یہ مال کھانے پر آیا تو سارے کا سارا مال یتیم کا کھا گیا۔ اچھا ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، اللہ کے قرآن نے ایسے نہیں کہا۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مقدس کی آیات کو اور مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔